جو مجھے جانتے بھی نہیں میری ایک تصویر پر مجھے گندی گالیاں نکال رہے ہیں، میری بدترین کردار کشی کر رہے ہیں۔ میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ باقاعدہ آپ کو پے کیا جا رہا ہے اس کی کمپین چلانے کے لیے؟ یہ آپ دیکھیں کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ کسی ملک دشمن کی پروڈکٹ ہے؟ اس فیکٹری کا اگر ایک ملازم بھی بے روزگار ہو جاتا ہے، اگر اس کے 5 بچے ہیں، وہ پانچوں بچے وہ میاں بیوی جیتے جی مر جائیں گے۔ وہی ادارہ جس کو عمران خان عمران خان اور اس کے سپورٹرز اپنا باپ مانتے تھے، اور اب اسی فوج کو، اسی ادارے کو عمران خان حکومت میں سے نکالے جانے کے بعد گالیاں دے رہا ہے۔ مجھے عمران خان کی ملک دشمنی سے اختلاف ہے، مجھے عمران خان کے پاکستان کے خلاف ہونے سے اختلاف ہے۔ آئے روز عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک متنازع ٹویٹس کیوں کی جاتی ہیں اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف؟ عمران خان صاحب سے اتنی ذاتی رنجش اور دشمنی کیوں ہے؟ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح عمران خان کو رول ماڈل سمجھتی تھی۔ میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ ان کا گندا، مکروہ، بدبودار چہرہ دیکھا، اور میں وہ عورت تھی جس نے عمران خان کی کیمپین تک کی۔ تحریک انصاف کبھی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ جماعت تھی۔ اپنی حکومت میں بھی جب عمران خان کا اقتدار تھا، عمران خان کی کا تحریک انتشار کا نشانہ شانہ کی یتیم و لوارث بچیاں۔ میں ایک سرکاری ملازم تھی، میں نشانہ بنی بدترین ظلم و جبر کا۔ ریاست تو ماں ہوتی ہے، یہ کیسا شخص ہے جو ماں کی گود اچاڑ رہا ہے؟ آج اگر ہم عزت کے ساتھ محفوظ ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ اپنے اداروں کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے۔ عمران خان کے سپورٹرز وہاں پر آ کر مجھے گالیاں نکالتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مجھے میرے بچوں کے ساتھ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میرے گھر کے پانی، بجلی، سوئی گیس کے کنیکشنز شدید گرمی میں رمضان المبارک میں کاٹ دیے گئے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت افشاں لطیف صاحبہ موجود ہیں، جنہیں آج کل مس کارن فلیکس کے نام پر سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو خطاب دے رہے ہیں۔ یہ ہے کون اور کیوں یہ کارن فلیکس اور فوجی پروڈکٹس پکڑ کر یہ ان کی تشہیر کر رہی ہیں؟ کیا انہیں اس تشہیر کے بدلے کوئی ٹھیک ٹھاک معاوضہ مل رہا ہے؟ اور کیوں انہیں عمران خان صاحب سے اتنی رنجش اور دشمنی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں جناب ان کے خلاف یہ اوپنلی بیانات دے رہی ہوتی ہیں؟ آئیے ان کی کہانی انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، آج کل فیس بک جب اوپن کرتے ہیں تو ہر دوسری پوسٹ پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے، جس میں آپ یہ فوجی پروڈکٹ ساتھ میں آپ نے پکڑی ہوئی ہیں، اور آپ نیچے جو ہے ایک کیپشن لکھا ہوا ہے۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ان پروڈکٹس کی تشہیر کیوں کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب سے اتنی ذاتی رنجش اور دشمنی کیوں ہے کہ ہر دوسرا پروگرام آپ کا ان کے خلاف ہی ہوتا ہے؟ پہلے تو ارتضیٰ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے اپنے موقع دیا۔ بالکل، میں ایک کیمپین چلا رہی ہوں، بائی عسکری پروڈکٹس۔ میرے ہاتھ میں اس وقت وہی کارن فلیکس کا ڈبہ ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے لوگ، دہشت گرد، میری بدترین ٹرولنگ کر رہے ہیں، بدترین مجھے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں۔ اور یہ گالیاں، یہ ہراسمنٹ میں کوئی آج سے نہیں دیکھ رہی۔ 5 سال سے میں بار بار تحریک انتشار کے دہشت گردوں کی طرف سے نشانہ بنائی جاتی رہی ہوں، اور کیوں نہ بنائی جاتی؟ میں نے جرت کی تھی۔ آپ انہیں تحریک انتشار ڈائریکٹ ہی کہی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جماعت کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنے ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ آپ وہ پھر ایسے آپ جب بولتی ہیں تو تبھی ان کے فینس پھر آپ پہ ہائپر ہوتے ہیں۔ تحریک انتشار، تحریک انصاف کبھی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ جماعت تھی۔ اپنی حکومت میں بھی جب عمران خان کا اقتدار تھا، اور عمران خان کی کا تحریک انتشار کا نشانہ شانہ کی یتیم و لوارث بچیاں۔ میں ایک سرکاری ملازم تھی، میں نشانہ بنی بدترین ظلم و جبر کا، اور میرے ہاتھ میں جو اس وقت کارن فلیکس کا ڈبہ ہے، یہ آپ دیکھیں کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ کسی ملک دشمن کی پروڈکٹ ہے؟ میڈ ان پاکستان، بہترین معیار اور نہایت مناسب ریٹ پر۔ وہی برانڈز کی، انٹرنیشنل برانڈز کی، دشمن ممالک کی پروڈکٹس جب آپ پاکستان میں بیٹھ کر خریدتے ہیں تو آپ کو بھاری اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی جب ہمارے ملک میں معیاری یہ پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں تو پھر ہم کیوں نہ خریدیں؟ یہ ایک کمپنی، ایک فیکٹری میں اگر 25 سے 30 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، ورکرز کام کرتے ہیں، تو آپ سوچیں جب ایسی کئی فیکٹریاں ہیں جہاں پر لاکھوں ورکرز کام کرتے ہیں، کیا یہ ان کے پیٹ پر لات مارنا نہیں؟ کیا ان کو روزگار سے محروم کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے بچوں کی فاقہ کشی نہیں ہے جب ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے؟ آپ کس کے خلاف بائیکاٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کن کی فاقہ کشی کر رہے ہیں؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کی، اپنے ہی ہم وطنوں کی، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔
اسی لیے مجھے ان پروڈکٹس کی تحشیر کے لیے باہر آنا پڑا. تو کیا باقاعدہ آپ کو پے کیا جا رہا ہے اس کی کمپین چلانے کے لیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو چلتی ہیں جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی اسٹال پہ آپ کوئی نان اور پکوڑے بیچ رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون جو ایک اسٹال لگاتی ہے وہ وہاں پہ رہ کر وہ اتنی مہنگی پروڈکٹس وہ خرید سکتی ہے. کوئی 1 روپیہ بھی نہیں، کوئی تشہیر کا کوئی پیسہ نہیں میں لیتی. دوسری بات ہے کہ میری تو اوقات ہی نہیں کہ میں جا کر مہنگے اسٹور سے شاپنگ کر سکوں. میں جاتی ہوں، میں ایک دودھ کا ڈبہ خرید لیتی ہوں، ایک سیریل کا ڈبہ خرید لیتی ہوں کہ چلو میرے بچے دودھ پی لیں گے، میرے بچے یہ سیریل کھا لیں گے. اس کے اوپر ایسی آگ لگی تحریک انتشار کو کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ افشاں لطیف کے بچے دودھ پئیں گے، کھانا کھائیں گے. کیوں برداشت ہو تحریک انتشار سے جب ان کا محاتمہ، جب تحریک انتشار کا ایجنڈا ہی بھوکا پیاسا رکھ کر کرنا ہے. میں تو 5 سال سے بھگت رہی ہوں ان دہشت گردوں کو. 5 سال سے میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ شخص جس نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، نعرہ لگایا تھا، اسی عمران خان کی بنائی گئی ریاست مدینہ میں کاشانہ دارالامان کی اس کائنات کو بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا. میڈم یہ اسٹوریز ہم دیکھتے ہیں آپ کی کہ آپ کے کافی پروگرام میں آپ نے بتایا، لیکن آپ کوئی اس کا ایویڈنس بھی نہیں ہے، کچھ ایسا ویسا کچھ ہے بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ جب کسی پہ ڈائریکٹ آپ الزام لگائیں گی تو کچھ نہ کچھ ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے. الحمدللہ میں سرخرو ہو چکی ہوں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ سے حال ہی میں ایک بہت بڑا غیر معمولی تاریخی فیصلہ سنایا ہے جسٹس طارق سلیم شیخ نے. اس عدالتی فیصلے میں میری ایک بات پر سچ کی مہر لگا دی ہے. اور نہ صرف عمران خان کی حکومت بلکہ تمام حکومتیں 50 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، بیوروکریٹس آئے، اس عدالتی فیصلے میں سب کو مجرم کہا گیا ہے، گنہگار کہا گیا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی. عمران خان کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ سب جو ہیں اس میں وہ ان کا نام ہے. تو لیکن آپ کے زبان سے عمران خان کے لیے ایسے الفاظات کیوں نکلتے ہیں؟ باقی لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کرٹیسائز کیا ہو یا کسی اور جماعت کو آپ نے کرٹیسائز کیا ہو. عمران خان کو کیوں؟ کیا کوئی باقاعدہ آپ کو فنڈنگ ملتی ہے کہ آپ نے عمران خان کوئی پرسنالٹی کو آپ نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے؟ نہ تو کوئی فنڈنگ ملتی ہے اور نہ ہی ایسا بھی نہیں کہ میں ہمیشہ سے ہی عمران خان کے خلاف تھی. میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح عمران خان کو رول ماڈل سمجھتی تھی. میں بھی کہتی تھی جب 2014 کا دھرنا دیا تھا عمران خان نے کہ یہ کیسا شخص ہے، کہ یہ کیسی انقلابی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسا محب وطن پاکستانی ہے جو ہم لوگوں کی فکر کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں انصاف ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جو یہ کہتا تھا کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں بھی سائیکل پر پرائم منسٹر آفس جایا کروں گا. پھر وقت بدلا، جب یہ شخص عمران خان پرائم منسٹر بنا تو پھر بنی گالا سے پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا. اور میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ ان کا گندا مکرو بدبودار چہرہ دیکھا. اور میں وہ عورت تھی جس نے عمران خان کی کیمپین تک کی. آپ نے واقعی کمپین کی ہے اس شخص کی؟ بالکل میں نے ڈور ٹو ڈور جا کر میں نے کیمپین تک کی کہ عمران خان کو ووٹ دیا جائے. عمران خان ہم سب کی تقدیر بدلے گا، عمران خان ہماری آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دے گا. لیکن افسوس یہ صرف باتیں ہی تھیں. عمران خان نے نعرہ لگایا تھا سسٹم تبدیل کرنے کا، تبدیلی کا نعرہ لگایا، اور عمران خان حکومت میں آ کر اسی سسٹم کا حصہ بن گیا. سوال آپ سے اور بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پرسیپشن اپنی جگہ، میری پرسیپشن اپنی جگہ، کہ یہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیالات ہمارے سیم نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہا گیا کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو ایک بہت زیادہ ایک اکثریت میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کی اور سپورٹ دی. اگر ایسا ہے جیسے آپ کے مطابق کہ عمران خان نے وہ وعدے نہیں کیے پورے جو اس کو کرنے چاہیے تھے، پھر بھی کیوں عوام نے اس کو اتنا سپورٹ کیا؟ جب یہ تحریک انتشار والے باتیں کرتے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت، فارم 48 کی حکومت، چلے مان لیا، 2018 میں عمران خان کیسے آیا تھا؟ ان کے مطابق کہ وہ جیتا ہوا تھا، جو ان کی جماعت کہتی ہے کہ وہ تب بھی ان کی ایک تھی ایک کیا نام ہے ووٹ کا تھا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کو وہاں پہ. تب عمران خان کو تو اکثریت ملی ہی نہیں تھی. میجورٹی تو عمران خان کی نہیں تھی 2018 کے الیکشن میں. پھر بھی پنجاب حکومت بھی عمران خان کو ملی، وفاق میں بھی عمران خان نے حکومت بنا دی. اور وہی ادارہ جس کو عمران خان اور اس کے سپورٹرز اپنا باپ مانتے تھے، اور اس ادارے کے بارے میں، پاک فوج کے بارے میں کہتے تھے کہ پاک فوج کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. اور اب اسی فوج کو، اسی ادارے کو عمران خان حکومت میں سے نکالے جانے کے بعد گالیاں دے رہا ہے.
نوجوان نسل کی برین واشنگ کر رہا ہے کہ اپنے ہی، اور 9 مئی کو عمران خان نے اپنے ہی نوجوانوں سے ریاست پر حملہ کروایا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ابھی عدالت میں کہ کوئی ایسی فوٹیجز آپ لے کے آئیں میں خود ان لوگوں کو پیش کروں گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان سے آپ کو اختلاف ہے، اس کے نظریات سے اختلاف ہے، یا اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ کو ان سے اختلاف ہے؟ مجھے عمران خان کی ملک دشمنی سے اختلاف ہے. مجھے عمران خان کے پاکستان کے خلاف ہونے سے اختلاف ہے. اگر عمران خان کا ایک شخص سے اختلاف ہے تو کیا عمران خان پورے ملک کو جلا دے گا؟ کیا عمران خان پاکستان میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کے روزگار کو آگ لگا دے گا؟ لیکن یہ کال عمران خان کی جانب سے تو نہیں آئی. خان صاحب نے خود تو نہیں پبلکلی کہا، نہ کوئی ہم نے دیکھا ایسا کہ عمران خان نے کہا بائیک آؤٹ کرو. یہ پھر کس کی طرف سے جانب سے کال کی گئی ہے آئی ہے اندر سے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس چیز سے انکار ہی کر رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو جناب باہر آ کے ایسا کریٹ کرتے ہیں ماحول کے، جناب ان کے جو فالوورز ہیں اس چیز کو ماننا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے آپ کوئی مجھے ایک ایویڈنس بتا دیں یا کوئی ایک ایسی ٹویٹ بتا دیں جس میں باقاعدہ عمران خان نے لٹرلی خود کہا ہو کہ آپ ان پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں یا کچھ ایسا ویسا کریں. تو پھر عمران خان ایک کال دے دے. عمران خان جیل سے بیٹھ کر ایک بیان دے دے کہ عمران خان نے ایسی کوئی کیمپین چلانے کے لیے نہیں کہا اپنے سپورٹرز کو. عمران خان کیوں خاموش ہے؟ عمران خان کے آئے روز عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک متنازع ٹویٹس کیوں کی جاتی ہیں اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف کیوں ٹویٹس آتی ہیں؟ عمران خان پھر کیوں تردید نہیں کرتا؟ عمران خان ہی اس پوری کیمپین کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور نہ صرف اس کیمپین کا، 9 مئی کا جتنے بھی پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہی ہے. یہ دہشت گردی جو 5 سال قبل میرے ایک چھوٹے سے کوارٹر سے، ایک چھوٹے سے یتیم خانے سے شروع ہوئی تھی، یہ آج پورے ملک میں پھیل چکی ہے. وہ سٹارویشن جو کاشانہ کے 57 بچوں کی سٹارویشن کی گئی، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، اس شخص نے بند کیا جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا، نعرہ لگایا تھا. آج یہ سٹارویشن پاکستان کی پوری عوام کی جا رہی ہے. اچھا میڈم، لیکن نو ڈاؤٹ پھر بھی آپ کی چلیں بات مان لیتا ہوں، آپ مہمان ہیں میری، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ اتنی تو ہے کہ اس وقت بھی آدھی سیٹیں ان کے پاس ہیں. 50% ووٹ تو آپ ایمانداری سے مانتے ہیں لوگوں نے ڈالا ہے اس کو. تو آپ کسی ایک ایسے شخص کو جسے پاکستان کی آدھی آبادی جو میچور ہے وہ محبت کرتی ہے، آپ اسے کیسے مائنس کر سکتی ہیں؟ اگر پاکستان کی آدھی آبادی عمران خان سے محبت کرتی ہے تو یہ کیسا شخص ہے جو بدلے میں اس آدھی عوام کو، آدھی آبادی کو آگ میں جھونک رہا ہے؟ یہ کیسا شخص ہے جو ریاست کو داؤ پر لگا رہا ہے؟ جو ریاست تو ماں ہوتی ہے. یہ کیسا شخص ہے جو ماں کی گود اچاڑ رہا ہے؟ یہ کیسا شخص ہے عمران خان جو اس ماں کے بچوں کو بھوک سے مارنے کی، فاقوں سے مارنے کی سازش کر رہا ہے؟ یہ کیسا شخص ہے کہ اس ماں کے بچوں کو اپنی ماں پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ آج اگر ہم عزت کے ساتھ محفوظ ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ اپنے اداروں کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے. کیا وہ ہمارے شہداء جن کے بچے ہمارے وجہ سے یتیم ہوئے، کہ ہمارے بچوں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے؟ وہ عورتیں جن کے سہاگ سلامت ہیں، ان شہداء کی وجہ سے، ان پاک فوج کے بہادر جوانوں کی وجہ سے جو بارڈرز پر بیٹھ کر مائنس سیاچن کی سخت سردی میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کی عزتوں کی، زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہر پاکستانی آج باہر نکلے، اپنی عسکری پروڈکٹس کی خریداری میں اپنا حصہ ڈالے؟ یہ تو جہاد ہے. اس وقت ملک میں اچھائی اور برائی کی جنگ ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے. آپ اس کیمپین میں شامل ہوں، عسکری پروڈکٹس، زیادہ سے زیادہ عسکری مصنوعات کی خریداری کریں، اور ملک دشمن قوتوں کو دکھا دیں کہ تمام پاکستانی اپنے ملک کے لیے سیم پیج پر ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ ہیں. ارتضیٰ، آپ میرے بھائی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب حق سچ کی بات آئی ہے تو آپ نے مجھے سپورٹ بھی کیا ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے چینل سے، آپ میڈیا سے ہیں، میری طرف سے بھی، اپنی طرف سے ان پاکستان کے کروڑوں عوام کی طرف سے یہ ایک اپیل کریں کہ اس مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کا روزگار
عسکری مصنوعات کے ساتھ جڑا ہے۔ جی ناظرین، میں خود بذات خود عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. ہر شخص کا حق ہے کہ جس کو مرضی سپورٹ کرے، لیکن جس طرح افشاں لطیف صاحبہ نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 سال سے بے روزگار ہیں اور جتنی مشکلات انہوں نے دیکھی کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. ہم کسی شخص سے ذاتی طور پر اختلافات رکھ سکتے ہیں اور وہ ہمارا بنیادی حق بھی ہے کہ ہمیں وہ شخص پسند ہے یا ناپسند ہے، لیکن ہم اس پروڈکٹ اور کسی شخص نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے تو یہ سمجھے کہ وہاں پر جو رزق آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو وہاں پر کام کرنے والے سینکڑوں ملازمین ہوں گے جن کے گھر کا سسٹم صرف یہاں پہ اس فیکٹری میں حاصل کردہ تنخواہ سے چلتا ہوگا. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ ایز اے پاکستانی آپ کسی سے ذاتی طور پہ آپ رنجش رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خدارہ ایسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں کہ جس پہ وہاں پر کام کرنے والے سینکڑوں جو ورکرز ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کریں. اور جب کوئی شخص بھوکا خدا سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے عرشوں کو بھی ہلا دیتی ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. جی اللہ حافظ.